आदाब। पिछले दिनों मैं रेख्ता की वेबसाइट पर एक शेर देख रहा था। ऊपर कोने पर एक लिंक में आप चाहें तो उसे रोमन या देवनागरी रस्मुल खत में भी पढ़ सकते हैं। भारत में आज लोग देवनागरी में उर्दू पढ़ते हैं, किताबें छपती हैं, तो क्या उर्दू खत्म हो गई? उर्दू अदब तबाह हो गया? आज नसरनामे में हम नून मीम राशिद की एक ऐसी नशरी तकरीर पर गुफ्तगू करेंगे जो उर्दू ज़बान के एक निहायत हसास मसले से ताल्लुक़ रखती है। वो है रस्मुल खत, यानी उर्दू को उसी फारसी अरबी रस्मुल खत में लिखा जाए जिसमें वो सदियों से लिखी जाती रही, या तालीम को आसान बनाने के लिए किसी दूसरे रस्मुल खत खुसूसन लैटिन हरूफ पर गौर किया जा सकता है। ये तकरीर कई दहाइयों पहले की गई थी। उस ज़माने में पाकिस्तान में नाखानदगी की शरह बहुत बुलंद थी और अवामी तालीम एक संगीन कौमी मसला थी। अब मैं कह रहा हूँ उस ज़माने में, मगर यकीन करें आज भी यही सूरत हाल है। अफसोस की बात है। इसलिए राशिद साहब का बुनियादी उसूल अदबी हुस्न या तहजीबी शनाख्त से पहले तालीम का सवाल था। वो अपनी बात एक वाज़े मौक़िफ़ से शुरू करते हैं। उनके नज़दीक रस्मुल ख़त का मसला बुनियादी तौर पर तालीमी मसला है। उसे मज़हब, तहजीब या तक़द्दुस के साथ इस तरह नहीं उलझाना चाहिए कि उस पर अक़ली गुफ्तगू ही नामुमकिन हो जाए। राशिद साहब का कहना है कि जिस मुल्क में आबादी की बहुत बड़ी अक्सरियत पढ़ना लिखना ना जानती हो, वहाँ जमहूरियत, इक़्तिसादी तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली मजबूत बुनियादों पर कायम नहीं हो सकती। उनके मुताबिक हम ये कहकर बरी ज़मान नहीं हो सकते कि हम सदियों से नाखानदा चले आ रहे हैं, क्योंकि सदियों की नाखानदगी सदियों तक नाखानदा रहने का जवाज नहीं बन सकती। वो एक और अहम बात कहते हैं। आमतौर पर यह दलील दी जाती है कि गुर्बत की वजह से तालीम आम नहीं हो सकती। राशिद साहब इस तरतीब को उलट देते हैं। वो कहते हैं मुमकिन है हमारी गुर्बत का एक बड़ा सबब तालीम की कमी हो, इसलिए पहले गुर्बत के मुकम्मल खात्मे का इंतज़ार करना और फिर तालीम को आम करना ऐसे ही है जैसे मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ता बनने का इंतज़ार किया जाए। इसके बाद राशिद साहब तुर्की और इंडोनेशिया की मिसालें पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इन मुल्कों ने अवामी तालीम को तेज़ करने के लिए अपने रस्मुल ख़त में बड़ी तब्दीलियाँ की। तुर्की ने उस्मानी दौर के अरबी रस्मुल ख़त की जगह लैटिन हरूफ इख्तियार किए। इंडोनेशिया ने भी अपनी ज़बानों के लिए लैटिन रस्मुल ख़त को फ़रोग़ दिया। राशिद साहब के नज़दीक इन तजर्बात से ये सबक मिलता है कि अगर कोई रस्मुल ख़त अवामी ख़ानदगी की राह में रुकावट बन रहा हो तो उसे महज माजी से वाबस्तगी की बिना पर नाकाबिल तग़य्युर नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहाँ एक तारीख़ी एहतियात ज़रूरी है। किसी मुल्क में ख़ानदगी की तरक्की सिर्फ रस्मुल ख़त बदलने से नहीं होती। उसके लिए स्कूलों का क़याम, असातिज़ा की तरबियत, तालीमी बजट, रियासती अज़्म, अवामी शिरकत और मुसलसल मनसूबाबंदी भी ज़रूरी होती है। इसलिए तुर्की या इंडोनेशिया की कामयाबी को सिर्फ रस्मुल ख़त की तब्दीली का नतीजा समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं। अलबत्ता राशिद साहब का बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम रहता है, क्या रस्मुल ख़त तालीम को आसान बनाता है या मुश्किल? राशिद साहब उर्दू रस्मुल ख़त की चंद मुश्किलात बयान करते हैं। पहली मुश्किल यह है कि उर्दू के कई हरूफ लफ्ज़ के आगाज़, दरमियान, इख्तिताम और अलग हालत में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हैं। मसलन ऐन, हाय, हुज़ और बाज़ दूसरे हरूफ एक ही शक्ल में कायम नहीं रहते। नए सीखने वाले को सिर्फ हर्फ ही नहीं सीखना पड़ता, बल्कि उसकी मुख्तलिफ सूरतें भी याद करना पड़ती हैं। दूसरी शक्ल यह है कि एक ही आवाज़ के लिए कई मुख्तलिफ हरूफ मौजूद हैं। मसलन सीन, स्वाद और से आम उर्दू तलफ़ुज़ में अक्सर एक ही आवाज़ देते हैं। इसी तरह जे, जाल, ज़वाद और ज़ोए बहुत से उर्दू बोलने वालों के लिए एक ही सौती कद्र रखते हैं। नतीजा ये है कि सिर्फ लफ्ज़ सुनकर उसका दुरुस्त इमला मालूम नहीं किया जा सकता। अरबी और फ़ारसी से वाक़फ़ियत ना हो तो लिखने वाला बार बार गलती कर सकता है। और तीसरी मुश्किल हरकत और एराब की अदब मौजूदगी है। इब्तिदाई किताबों के बाद ज़बर, ज़ेर और पेश उमूमी तहरीर में नहीं लिखे जाते। कारी को लफ्ज़, सियाक़ और सबाक़ और साबिक़ा वाक़फ़ियत की मदद से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एक ही तहरीर नए कारी के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और तजर्बेकार कारी के लिए बहुत आसान। राशिद साहब तंज़िया अंदाज में ऐसे तलफ़ुज़ी वाक़यात भी बयान करते हैं जिनमें नुक्तों या हुरूफ की मुशाबहत से
ایک لفظ کو بالکل دوسرے انداز میں پڑھا گیا۔ ان کے نزدیک اگر رسم الخط میں ایک آواز کے لیے ایک واضح علامت ہو اور ہر علامت ایک ہی طرح لکھی جائے تو ابتدائی تعلیم آسان ہو سکتی ہے۔ یہاں وہ لیٹن رسم الخط کی حمایت کرتے ہیں، مگر یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ انگریزی یا فرانسیسی کے موجودہ املے کو نمونہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ان زبانوں کے املے میں بھی بہت سی بے قاعدگیاں ہیں۔ انگریزی میں ایک ہی حرف یا حرفی مجموعے مختلف الفاظ میں مختلف آوازیں دیتا ہے۔ راشد صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر لیٹن حروف اختیار کیے جائیں تو انہیں اردو کے صوتی نظام کے مطابق ڈالا جائے، یعنی ہر آواز کے لیے ایک واضح اور مستقل علامت ہو۔ ان کے نزدیک انڈونیشیا نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، غیر ملکی الفاظ کو ان کے اصل ہجوں کی غلامی میں رکھنے کے بجائے اپنی زبان کی آوازوں کے مطابق لکھا۔ یہاں راشد صاحب ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زبان الفاظ کو اپنے نظام میں جذب کرتی ہے۔ اگر وہ ہر خارجی لفظ کا اصل املا، اصل صوت اور اصل رسم الخط بھی ساتھ اٹھائے پھرے تو عام قاری کے لیے زبان سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تقریر میں ایک عام اعتراض یہ تھا کہ رسم الخط بدلنے سے اردو کا عربی اور فارسی سے تعلق منقطع ہو جائے گا۔ راشد صاحب جواب دیتے ہیں کہ زبان کے درمیان حقیقی تعلق صرف مشترک رسم الخط سے قائم نہیں رہتا۔ اصل تعلق علم، ادب، خیالات، ترجمے اور فکری تبادلے سے بنتا ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ دو زبانیں ایک ہی رسم الخط استعمال کریں، لیکن ان کے قاری ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ دو زبانیں مختلف رسم الخط میں لکھی جائیں لیکن ان کے درمیان گہرا علمی اور تہذیبی رشتہ موجود رہے۔ یہ دلیل آج بھی غور طلب ہے۔ مثلا جدید دنیا میں بہت سا علم انگریزی میں منتقل ہوتا ہے، مگر صرف رومن حروف جان لینے سے انگریزی زبان، اس کا ادب اور اس کے علوم خود بخود حاصل نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح فارسی، عربی رسم الخط جاننا عربی اور فارسی زبان پر عبور کی ضمانت نہیں۔ رسم الخط دروازہ ہو سکتے ہیں مگر پورا گھر نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ رسم الخط بدلنے سے قرآن حکیم سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ راشد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے عربی زبان اور اس کا رسم الخط الگ سے سیکھا جا سکتا ہے، جو ہم سیکھتے بھی ہیں۔ جیسے دوسری زبانوں کے مطالعے کے لیے ان کے اپنے حروف سیکھے جاتے ہیں، ان کے نزدیک عام تعلیم کا رسم الخط اور مذہبی متن کا اصل رسم الخط دو الگ ضروریات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس اعتراض کی جذباتی اور تہذیبی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اردو رسم الخط صرف لکھنے کا ایک فنی وسیلہ نہیں رہا، وہ اسلامی خطاطی، فارسی شاعری، اردو ادب، کتابت، صحافت اور بر صغیر کی اجتماعی یادداشت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے رسم الخط بدلنے کا سوال عملی ہونے کے ساتھ ثقافتی اور نفسیاتی سوال بھی ہے۔ نون میم راشد اسے بنیادی طور پر تعلیمی مسئلہ سمجھتے ہیں، مگر ہر قاری ان کی اس منطق سے متفق نہیں ہوگا۔ رسم الخط کی تبدیلی کے خلاف ایک اور دلیل ادبی ورثے کے ضائع ہونے کی ہے۔ راشد صاحب جواب دیتے ہیں کہ کسی زندہ ادبی تخلیق کو محض رسم الخط کی تبدیلی ختم نہیں کر سکتی۔ غالب، اقبال، میر اور دوسرے بڑے ادیبوں کا کام نئے رسم الخط میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور جو آثار صرف محققین کے لیے اہم ہوں ان کے اصل نسخے اصل رسم الخط میں محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ ترکی کی مثال دیتے ہیں جہاں قدیم سرمایہ ادب نئے رسم الخط میں منتقل کیا گیا، لیکن یہاں بھی ایک عملی سوال موجود ہے۔ رسم الخط بدلنے سے پرانی اور نئی نسل کے درمیان مطالعے کا فاصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اصل مخطوطات یعنی اوریجنل مینوسکرپٹ، قدیم اخبارات، خطوط اور دستاویزات نئی نسل کے لیے براہ راست ناقابل رسائی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تبدیلی کا کوئی بھی منصوبہ صرف نئے حروف متعارف کرانے کا نام نہیں، اسے بڑے پیمانے پر نقل نویسی، ڈیجیٹل تبدیلی، اساتذہ کی تربیت، لغات، قواعد کی کتابوں اور دو رسم الخط کی عبوری انتظام کی ضرورت ہوگی۔ راشد صاحب کے خیال میں لاطینی رسم الخط اختیار کرنے سے چھپائی آسان ہوگی، طباعتی غلطیاں کم ہوں گی، غیر ملکیوں کے لیے اردو سیکھنا آسان ہوگا، اور جدید علمی اصطلاحات کو اردو میں شامل کرنے میں سہولت پیدا ہوگی۔ ان کے زمانے میں اردو ٹائپ، کتابت اور طباعت واقعی بڑی مشکلات سے دوچار تھی، یہ مانتا ہوں میں، مگر آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، یونیکوڈ، اردو کی بورڈ، آواز سے تحریر اور مصنوعی ذہانت نے ان میں سے کئی مسائل کم کر دیے ہیں۔ اس لیے آج یہ بحث اسی شکل میں نہیں رہی جس شکل میں راشد صاحب کے زمانے میں تھی۔
تاہم بنیادی سوال اب بھی موجود ہے، ہم اردو کو نئے قاری کے لیے کتنا آسان بنا رہے ہیں؟ کیا ہماری نصابی کتابیں بچوں میں زبان سے محبت پیدا کرتی ہیں یا انہیں املا اور قواعد کے خوف میں مبتلا کرتی ہیں؟ کیا ہم رسم الخط کو بدلنے کے بجائے اس کی تدریس بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا اعراب، صوتی رہنمائی، ڈیجیٹل ٹولز، سادہ املا اور 2 رسم الخط کی معاونت سے تعلیم آسان بنائی جا سکتی ہے؟ آج اردو پہلے ہی غیر رسمی سطح پر رومن اردو کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ موبائل پیغامات، سوشل میڈیا اور روزمرہ رابطے میں لاکھوں لوگ اردو کو لاطینی حروف میں لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نستعلیق میں شاعری، کتاب اور ادبی متن اپنی الگ تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آج سوال ایک رسم الخط کو ختم کر کے دوسرے کو لانے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اردو کے لیے ایک سے زیادہ قابل استعمال راستے پیدا کر سکتے ہیں؟ اصل رسم الخط کو محفوظ رکھتے ہوئے رومن نقل نویسی، صوتی امداد اور جدید تعلیمی وسائل سے نئے قاری کو اردو کے قریب لا سکتے ہیں۔ نون میم راشد کی اس تقریر سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف، ان کا بنیادی سوال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ زبان اور رسم الخط عوام کی تعلیم کی خدمت کے لیے ہیں یا عوام کو اپنی پیچیدگیوں کے سامنے بے بس رکھنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ آسانی ہمیشہ تہذیبی تسلسل کی قیمت پر حاصل نہیں کی جانی چاہیے۔ شاید دانش مندانہ راستہ تباہی اور تقدیس دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ نہ رسم الخط کو ایسی مقدس شے سمجھا جائے جس میں معمولی اصلاح بھی جرم ہو، اور نہ اسے ایسا بے معنی لباس سمجھا جائے جسے بدلنے سے زبان کی یادداشت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ آخر میں راشد صاحب کا سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے، کیا ہمارا تعلیمی نظام زبان کو عوام تک پہنچا رہا ہے یا ہم رسم الخط املا اور روایت کے نام پر علم کے دروازے اب بھی مشکل بنائے ہوئے ہیں؟ اگلے پروگرام میں ہم ہندوستان کے مشہور اردو ادیب اور تنقید نگار شمس الرحمان فاروقی کے اس مضمون کا تجزیہ پیش کریں گے جس میں انہوں نے راشد صاحب کے موقف کی مخالفت کی ہے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ آداب عرض ہے۔